اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر داخل ہوئے، مسجد نبوی، اپنی مسجد. جب مسجد میں داخل ہوئے تو ایک صحابی مسجد کے اندر لیٹے ہوئے تھے اور اس صحابی کا نام تھا جرحد. ابو داؤد کی روایت ہے وہ اس صحابی کا نام تھا جرحد. تو مسجد کے اندر لیٹے ہوئے تھے اور ان کی لنگی گھٹنے سے اوپر آ گئی تھی. یہ یہاں یعنی یہ حصہ کھل گیا تھا. ران ہی بولتے ہیں نا آپ کے یہاں؟ چلیے اس کو ران بولتے ہیں. یہ حصہ کھل گیا تھا. کبھی کبھی پوچھنا پڑتا ہے، پتہ نہیں ہم ران کہہ دیں اور آپ سمجھ ہی نہ پائیں. تو گھٹنے سے اوپر کا حصہ ہے یہ ران کھل گیا. سو رہا سوتا مرتا برابر سو رہا اور ران کھل گئی. اللہ کے نبی جب داخل ہوئے تو آپ کی نظر اس ران پہ پڑ گئی. فوراً نگاہ نیچی کر لی. سوچئے ران، ہم کیا کیا پہن کے نہاتے ہیں، کیا پہن کے ہم کھیلتے ہیں، کیا پہن کے ہم ٹرینوں میں سفر کر رہے ہیں. آج بہت سے لوگوں کو دیکھو اتنا انڈر ویئر پہنا ٹرین میں بھی سفر کر رہے ہیں. پتہ نہیں کیا آج اتنا پہن کے لوگ کرکٹ بھی کھیل رہے ہیں. ارے مرد تو مرد، اتنا کپڑا عورتیں بھی پہن کے کھیل رہی ہیں. اولمپک دیکھ لو، ٹینس دیکھ لو. اب نام نہیں لوں گا میں، ضروری نہیں سب کا نام لیا جائے، اور نام لینے کی ضرورت کیا ہے. اسلام تو علی الاعلان ایک حکم نافذ کرتا ہے، وہ کسی کے اوپر بھی جا سکتا ہے. تو اس صحابی کی جب ران کھل گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آواز دے کے اٹھایا، جرحد جرحد جرحد. حضرت جرحد اٹھے کیا؟ تو آپ نے جو جملہ کہا، اما علمت ان الفخذ عورت. دیکھیے جملہ اور اس میں لفظ کیا؟ عورت. ان الفخذ عورت. اے جرحد، اما علمت، کیا تمہیں نہیں معلوم؟ اما علمت، کیا تمہیں پتا نہیں ہے؟ اما علمت، کیا تمہیں یہ بات نہیں بتائی گئی؟ کیا تم اس بات سے واقف نہیں ہو؟ کیا اس بات سے تمہیں خبردار نہیں کیا گیا؟ کیا تمہیں نہیں معلوم ان الفخذ عورت، کی ران بھی برہنہ ہے، ران بھی ستر ہے، ران بھی ننگے پن میں شامل ہے، یعنی ران کو بھی چھپایا جائے گا. ان الفخذ عورت، یہ ران بھی چھپانے کی چیز ہے، ستر ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، گھٹنے سے اوپر کا حصہ کھل جائے تو وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا ہے؟ یہ ایک الگ مسئلہ ہے. ران کھل جانے سے یا گھٹنے کا اوپر کا حصہ کھل جانے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. یہ بات یاد رکھیے گا. بہت سے لوگ ران کھل گئی، لنگی اوپر ہو گیا، وہ وضو کر. بھئی تیرے باپ کے فتوے کہاں سے لایا تو؟ وضو جن چیزوں سے ٹوٹتا ہے اس کی ایک لسٹ بتا دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. 7 چیزوں سے، ان کو دہرانے کی ضرورت نہیں، سب کو معلوم ہے. ان میں ران کا کھل جانا بھی شامل، ران کا کھل جانا شامل نہیں ہے. ران جو کھل جائے ہاں، لیکن کھلنا نہیں چاہیے. اس کا پردہ ہے ناف سے لے کر گھٹنے تک. دیکھیے یہ جو ناف ہے، نابھی جس کو بولتے ہیں آپ لوگ، ناف سے لے کر گھٹنے تک اتنا حصہ مرد سے بھی چھپائے گا اور اتنا حصہ عورت سے بھی چھپائے گی. یاد رکھیے گا، ناف سے لے کر گھٹنے تک کا حصہ یہ مرد کو مرد کا بھی نہیں دیکھنا چاہیے، اور اتنا ہی حصہ عورت کو عورت کا بھی نہیں دیکھنا چاہیے. عورت کا عورت سے اتنا پردہ ہے اور مرد کا مرد سے بھی اتنا پردہ ہے. مرد کسی مرد کی ران پر نظر نہیں ڈال سکتا، عورت کسی عورت کی ران پر نظر نہیں ڈال سکتی. جو کھیل رہی ہیں ان کے بارے میں کیا کیا جائے؟ فیشن شو میں جو آ رہی ہیں اب کیا کیا جائے؟ ٹی وی سیریلوں میں جو یہ سب پہن کے آ رہی ہیں ان کے بارے میں کیا کیا جائے؟ تو آپ نے کہا اما علمت ان الفخذ عورت. اے جرحد، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ران بھی عورت ہے، ران بھی ستر ہے، اس کو بھی چھپایا جائے گا. کتنا کلیئر کر دیا ہے. اب کیا رہ جاتا ہے؟ کیا رہ جاتا ہے؟ عورت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چھپائی جانے کی چیز، یعنی پردہ. عورت کا معنی ہی ہے ستر، عورت پردہ کرے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر کہہ دیا، المرأۃ عورۃ، عورت ہے. لو یہ 2 بار عورت ہے، کیا مطلب؟ المرأۃ عربی میں کس کو کہیں گے؟ عورت. اور عورت. المرأۃ عورت ہے، یعنی عورت پوری کی پوری چھپائے جانے کی چیز ہے. عورت پوری کی پوری ستر ہے، اس
گا وہ غیر مردوں کے سامنے نہیں آ سکتی ہے. دیکھیے ہم اسلامی لیبل پر بات کر رہے ہیں. اب آپ وہ سب سوال مت کریے گا کہ مولانا صاحب چناؤ لڑنا کیسا ہے، فلاں کیسا ہے، وہ سب آپ اپنے پاس رکھیے گا. وہ اپنے انڈین حالات کے تحت و مد نظر آپ اپنا فیصلہ کیجئے گا. یہاں ہمیں آپ نے راجنیتی سنانے کے لیے نہیں بلایا ہے، یہاں قرآن و حدیث سنانے کے لیے آپ نے بلایا ہے.